محرم الحرام کے شروع ہوتے ہی نظر و نیاز اور لنگر کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے۔ دیگیں پکا کر غریبوں میں نیاز تقسیم کرنے کی روایت آج بھی قائم و دائم ہے۔ 40 دن یہاں پہ 3 ٹائم پوری یہاں کی آبادی لنگر کھاتی تھی، صبح دوپہر شام 40 دن، امام کے 40ویں تک چلتا تھا یہاں پہ لنگر۔ سارے محلے کے لوگ آ رہے ہیں، ان کو پیکٹوں میں دیا جا رہا ہے، وہ گھر جا کے کھائیں گے۔ یہاں پہ بھی دسترخوان لگا ہوا ہے، لوگ کھا رہے ہیں، میں بھی دیکھی کھا ہی رہی ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ ہر کوئی لے کر بھی جاتا ہے، اس کو تبرکن اپنے گھر میں لے جاتا ہے۔ یہ غازی کی نیاز ہے۔ عشرہ محرم میں جہاں شہداء کربلا کی لازوال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ماتم اور نوحہ خوانی کی جا رہی ہے، تو وہیں نظر و نیاز کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ جگہ جگہ لنگر تقسیم کیے جا رہے ہیں، جس سے عزاداروں اور سائلین کی دادرسی کی جا رہی ہے۔ میٹھے چاول پکاتے ہیں، حلوہ پکاتے ہیں، حلوے بھی دیتے ہیں۔ یہ خاص کر اس میں چاول پکاتے ہیں، چاول گوشت میں بھی ہوتے ہیں، کباب ہوتے ہیں، روٹی ہوتی ہے، چکن ہوتی ہے، برگر ہوتے ہیں، اس میں ہر قسم کے بسکٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ بیکری کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہم بانٹتے ہیں، اور جیسے بانٹو آپ، اور اگلے سال اس سے زیادہ مولا علی مشکل کشا دیتا ہے، اور لوگ اس سے زیادہ بڑھتا ہی رہتا ہے، یہ کم نہیں ہوتا ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں اپنی استطاعت کے مطابق نظر و نیاز تقسیم کر رہے ہیں۔ خاص طور پر پشاور کے عزادار میوے اور چنے کے ذائقےدار چاولوں کی دیگیں پکواتے ہیں۔ یکم محرم سے ہی ہمارے پاس آرڈر شروع ہو جاتے ہیں، اور تقریباً کل و امام تک ہوتے، کل و امام کے بعد بھی پورا مہینہ یعنی کہ ہم سے آرڈر ملتے ہیں، اور اس میں زیادہ تر چنا میوے کی دیگیں بنائی جاتی ہیں، ماش پلاؤ کوفتے بنائے جاتے ہیں، اور بریانی بنائی جاتی ہے، حلیم بنواتے ہیں ہم سے جی، اور یہ تمام امام بارگاہ والے ہم سے بنواتے ہیں۔